کیا، ہم حضور کی نعت، پھر صحابہ کرام، چونکہ ہم سنی ہیں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت اطہار کے مودت رکھنے والے ہیں، اولیاء اللہ کی نسبت رکھنے والے ہیں، اور انہوں نے جناب عشق بلال کے عشق کی بات کی۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، مجمع میں موجود ہر بندے کی مالک چولیاں بھر دے۔ بقیہ شیڈول میں انشاءاللہ فخر اہل سنت، سرمایہ ملک و ملت، ملک کے عظیم خطیب، عظیم سکالر، عظیم نقطہ دان جناب قبلہ علامہ محمد نعیم عاطف قادری صاحب، قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ کی نگاہوں کا خاص تصرف ہے، ملک کے معروف علماء دین میں آپ کا شمار ہے۔ انشاءاللہ خوبصورت اعلیٰ عرفہ خطاب لاجواب فرمائیں گے۔ خطاب کے بعد جو ترتیب ہوگی اس کے مطابق محفل جاری و ساری رہے گی۔ سٹینڈ کے سیٹ ہونے تک میں ایک سنو بابا جی، حضور بلال کٹی ہوئی زبان، امیہ دی اکھ چکھ پا کے پورا جسم لو لوہان ہے، پیر جتھے رکھ دیں نا ریت بھی رنگین ہو جاندے، پردیسی نہ نان کے کول نہ داد کے بے وطن، کئی منڈیاں چو وکے ہویا، لیکن جدو حضور دا نوکر ہویا، ایس جملے تے تسی داد نہ دیتی نا، میرے باؤ سلطان دے گواڈیوں میں پورے ملک اچ پڑھنا، لیکن اس تو بعد میں نہیں پڑھا گا، بھئی باؤ سلطان دے نگری آلے بیلیاں نہیں ساتھ دیتا، ان کے نو سنائیے، سنو بلال جیڑی بابا جی پورا مجمع کھلو جا سی ایڈی وڈی گل ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول یاتی من بعدی اسمه احمد صدق اللہ العظیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ پہنچے وہ بلندیوں پر اپنے کمال سے، بلغ العلا بکمالہ، دور کیا اندھیرے کو اپنے جمال سے، کشف الدجی بجمالہ۔ سب سے بہتر ہے خصلت ان کی، حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ چڑیوں کے سن کے چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستان محترم، آپ کے شہر گڑموڑ میں، شہر کے اندر یہ میرا پہلا پروگرام ہے، لیکن آپ کے دائیں بائیں میں کافی مرتبہ آ چکا ہوں۔ تعارف میرا دوستوں کو اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں نے آؤٹ آف کنٹری کافی وقت گزارا ہے، اور اب ارادہ ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کے مابین رہ کر جو خدمت کا فریضہ ہے وہ ادا کیا جائے۔ مجھے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ یہ شرف حاصل ہے کہ جن لوگوں نے براہ راست، شرافت صاحب تے میرے مابین ڈیر فاصلہ ہے، براہ راست حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے اکتساب فیض کیا۔
جو کچھ میں بولوں گا یہ ان کی عطا ہے. اگر کوئی خطا ہوگی تو وہ میری ہوگی، کیونکہ طالب علم سبق بھول بھی جاتا ہے. میں بلا تمہید گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے، لیکن ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ ساتھ مل جائیں تو مجھے ذرا مجمع کا رخ نظر آئے گا. اگر شفقت کریں تو ساتھ ہو جائے. سور سور میری کائی نہیں ہوتا. اس آسچ بیٹھے ہوئے ہے مولوی پتہ نہیں کانتے ہاتھ رکھ کے آواز کس لے چامنی ہے. ہاں جو دوسری چیز ہے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گی. دوستان محترم، میں نے رب کائنات کے پاکیزہ کلام میں سے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اور یہ کلام ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا. رب کو عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ایسا پسند آیا کہ رب کائنات نے اپنے پاکیزہ کلام کا اس کو حصہ بنا دیا. ایندی تھوڑا بولے سو تو میں بھی بول رہا ہوں، تھوڑا قریب ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا رسول آنے والا ہے. رسول یاتی، ایک ایسا رسول آنے والا ہے. کب؟ من بعدی، میرے بعد. اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. اس کا نام احمد کیوں بتایا؟ کہ عالم بالا میں میرے آقا کا نام احمد ہے، زمین میں محمد ہے. وہاں احمد پسند کیا جاتا ہے، یہاں محمد پسند کیا جاتا ہے. احمد کے معنی ہے اللہ کی حمد و ثنا میں حد سے گزر جانے والا. محمد کے معنی ہے جس کی اتنی تعریف ہو کہ حد سے گزر جایا جائے. وہاں فرشتوں کو ناز تھا کہ ہم سے بڑھ کر رب کی ثنا کوئی نہیں کر سکتا. ہم سے بڑھ کر کیوں؟ جو حالت قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو اتحیات میں ہے وہ اتحیات میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے. جس حالت میں رب کائنات نے ملائکہ کو امر دیا وہ اسی صورت قائم ہو گئے اور رب کائنات کی حمد و ثنا میں لگ گئے. ان کا گمان گزرا کہ ہم سے بڑھ کر رب کی حمد کرنے والا کوئی نہیں. رب کائنات نے فرمایا کہ اے ملائکہ نہیں، جب تمہارا وجود ہی نہیں بنا تھا نور مصطفیٰ اس وقت بھی میری حمد کر رہا تھا، اس لیے نام احمد رکھا ہے. اس لیے نام احمد رکھا ہے. اور جب زمین میں آئے، زمین والوں کو تعریف پسند ہے، اور تعریف جس کی بھی کرو 4 جملے کہہ دو وہ خوش ہو جاتا ہے. رب کائنات نے کہا اے پیارے حبیب، تیری تعریف تب بھی ہوگی جب میری تعریف بند ہو جائے گی. تیری تعریف ہے پیارے حبیب تب بھی ہوگی جب میری تعریف. کیوں؟ شرافت صاحب نے بتا دیا. انہاں میرے منہ دی گل
ایک وقت آئے گا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز فنا ہو جائے گی، بقا صرف رب کائنات کو ہے۔ وہ وقت کدھر گیا جاوید؟ وعدہ امتیازات مصطفیٰ بیان کرنا شروع کر دیتا میں۔ ایک وقت ایسا آئے گا، وَاذْكُرُونِي فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں مریم کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم یعنی قرآن میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عیسیٰ، کتاب کے اندر عیسیٰ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اس کتاب یعنی یہ آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو۔ جب باری آئی ذات مصطفیٰ کی، رب کائنات نے نظام بدل دیا، یہ نہیں فرمایا مصطفیٰ کا ذکر کرو۔ وذکر کا امر کا صیغہ نہیں دیا، بلکہ جب پیغمبروں کی باری آئی کہا وذکر فی الکتاب ابراہیم، ابراہیم کا ذکر کرو، مریم کا ذکر کرو، موسیٰ کا ذکر کرو، عیسیٰ کا ذکر کرو۔ اور جب باری آئی ذات مصطفیٰ کی، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کا ذکر تم کرو، پیارے حبیب تیرا ذکر میں کرتا ہوں۔ ہون مولوی دن نبی نو تو پتہ ہی کوئی نہیں او آیا ہے نبی ہے کہ نہیں، ان عمر 40 سالاں تو بعد رب دسیا تو نبی ہے۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام نو 571 سال حضور دی پیدائش تو پہلے کہیں دس دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ دوستان محترم، ہر پیغمبر جو آیا میلاد مصطفیٰ پڑھتا رہا۔ آدم نے بتایا ایک آنے والا ہے جس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو جائے گا۔ شیس علیہ السلام نے بتایا کہ ایک آنے والا ہے جس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے بتایا کہ ایک آنے والا ہے جس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو جائے گا۔ جب باری آئی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ان کی 4 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی عمر 90 سال ہو گئی، اولاد نہیں۔ دوسری بیوی کو اللہ نے صاحب اولاد کیا۔ سوکن اس آکھے ابراہیم علیہ السلام گل سن، میں تیری اس سوانی دے یا ناک کاپ چھوڑنا یا کان کاپ چھوڑنا، میری منت۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اسماعیل کی ماں ہے اور سارہ کہہ رہی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ سارہ نے منت مانی ہے، ایسا کریں کاٹے نہیں چھید دے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین گھلیا بھئی سارہ نو آکھ حاجرہ دے کنہ چنا موریاں کرے چا۔ اس تو پہلے عورتاں دے کنہ چ موریاں کئی نہ آئیں ہوندی، ان کے کانوں کو چھید دو۔ سارہ بڑھی، سوئی پکڑی، دایاں کان بھی چھید دیا، بایاں کان بھی۔ حاجرہ آگے بڑھی، پھولوں کی کلیاں توڑی، کانوں میں لٹکا دیں، خوبصورتی بڑھ گئی۔ اور ساکھیا پوتر دی ماں آگے بن گئی ہے، ہون سونی ہور لگن لگ گئی ہے، انہوں گھروں کڈھے نا، اے اتھے نہیں رہ سکتی، اے تے میں کٹھیاں نہیں رہ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان۔ رب کائنات نے فرمایا جو سارہ کہتی ہے وہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ننھے اسماعیل کو لیا، حاجرہ کو لیا، لکو دک صحرا، ویران جگہ، پتھر ہی پتھر، کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں، پانی کا مشکیزہ، چند کھجوریں لے کے
اس مقام پہ آئے جس کو آج مکہ کہتے ہیں۔ ذہنی طور تے ابسینٹ نہیں ہونا، ٹائم نہیں ہے میرے کو زیادہ، کیونکہ میں مضمون نو تھوڑے لفظ سمیٹنا چاہنا۔ اس مقام پہ پہنچے، اسماعیل علیہ السلام بڑے، یہاں تک کہ امر آیا ابراہیم سب سے پیاری چیز کو قربان کر دے۔ بڑے مالدار تھے ابراہیم علیہ السلام، اونٹ ذبح کیے، بھیڑ بکریاں ذبح کی، اللہ کی راہ میں خیرات کی، ہر روز کرتے۔ امر آتا اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر۔ ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن، تیسرے دن جب خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ رب یہ مال نہیں مانگتا، رب نے یہاں ہاتھ ڈالا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا ہے بیٹے اسماعیل کیا ارادہ ہے؟ رب کائنات سب سے محبوب چیز ابراہیم سے مانگتا ہے۔ تو پیغمبر زیادہ تھا، خود بھی پیغمبر تھا، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان وہ کیجئے جس کا امر رب کائنات نے فرمایا ہے۔ ہاں یہ کر لیجئے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھنا بیٹا نظر نہ آئے، اور بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اوندھا لٹا دینا تاکہ بے ادبی نہ ہو، میرے ہاتھ پاؤں ہلیں، آپ کو لگیں اللہ کے امر کی نافرمانی نہ ہو، پیغمبر کی بے ادبی نہ ہو، اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا کہ شفقت پدری کہیں اللہ کے امر کے سامنے باغی نہ ہو جائے، اور چھری پھیر دینا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے 9-10 سالہ بیٹے کو ہاتھ پاؤں باندھ کے اوندھا لٹکایا، لٹانے کے بعد چھری کو ہاتھ میں پکڑا اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا۔ رب کائنات نے کہا جبریل دیر نہیں ہونی چاہیے، اسماعیل نہیں جنت کا جانور کٹنا چاہیے، جنت کا آپ ہی تو قربانی کریں۔ ہاں کدی رب ساڈا قربانی والا جانور ادے آدھے کر کے کا شہور گلی ہوئے۔ پتہ چلا انبیاء کا عمل اور ہوتا ہے، عام لوگوں کا عمل فرق ہے نا۔ آگے بڑھوں، دوستان محترم کیوں بچایا؟ فرمایا کہ اے جبریل امین تجھے خبر نہیں، تمہیں ذرا بات کو پیچھے لے جاؤ۔ رب کائنات نے فرمایا اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو ملائکہ نے کہا آتا جالو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے ملائکہ تم جانتے نہیں کہ آدم کو کیوں بنانے والا ہوں، تم جانتے نہیں کہ آدم کا وجود کیوں تخلیق کیا جا رہا ہے۔ تو دوستان محترم میں باتوں کو بالکل مختصر کر کے ابراہیم علیہ السلام کو امر ملا کہ اے ابراہیم میرا گھر بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتائی، یہ جگہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ساتھ لگے، پتھر اٹھا کے لاتے ہیں، کون؟ اسماعیل۔ پتھروں کو ترتیب دیتا ہے کون؟ اللہ کا خلیل، اللہ کا خلیل۔
بن کیا رہا ہے؟ جس کا کوئی مکان نہیں اس کا مکان بن رہا ہے، جو گھروں کا محتاج نہیں اس کا بیت اللہ بن رہا ہے۔ تعمیر ہوئی، رب کائنات نے فرمایا گھر بن گیا میرا، سد مار، لوگ آویں دا طواف کریں۔ ابراہیم علیہ السلام آکھیا مولا کیویں سد مارا؟ بندے اساں ترائے کھلوتے ہیں، میں، اسماعیل تے ہاجرہ علیہ السلام، سد کہیں نو مارا؟ کون سن سی؟ لکو دک صحرا، پہاڑ اور پتھر، کوئی تیسرا روح نہیں یہاں۔ فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے اور ان کو روحوں تک، جسموں تک، کانوں تک پہنچانا مجھ رب کائنات کا کام ہے۔ پتہ لگا تواڈے تے میرے سادے چ تے نبی دے سادے چ فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی کہ لوگوں آؤ رب کے گھر کا طواف کرو، کیوں؟ اس کا حج اور عمرہ کرو۔ کیا ہوگا؟ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے نو مولود، ماں کے بطن سے نکلنے والا بچہ، توجہ ہے، ماں کے بطن سے نکلنے والا بچہ جیسے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، یہ جو اسماعیل اور میں نے مل کے رب کا گھر بنایا ہے، جو اس کے اندر آئے گا وہ ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس کا تولد ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا بنایا ہویا تے اسماعیل علیہ السلام دا بنایا ہویا رب دا گھر جیڑا بندہ او دی زیارت کرے، او دا طواف تے عمرہ کرے، او ان پاک ہو جاوے جی میں ماں دے پیٹ چون نکلے ہے۔ تے جنہ بنایا ہے او کیڑے مقام تے اس سے گل سمجھے چاہیے؟ جیڑا فقط جا کے چکر لا کے آوے، 7 طواف کرے، حج عمرہ کر کے آئے، وہ اس طرح سے پاکیزہ ہو جائے جیسے ماں کے بطن سے نکلا ہے۔ تو جنہوں نے یہ گھر اپنے ہاتھوں سے بنایا ان کی طہارت اور پاکیزگی کا مقام کیا ہوگا؟ جب یہ گھر بن گیا تو امر ملا، اے ابراہیم، اے اسماعیل، تم نے میرا گھر بنایا ہے، مجھ سے مزدوری مانگو۔ ہاتھ چائے ابراہیم علیہ السلام، فرمایا ربنا اے سانو پالنا لیا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمیں نچلے درجے سے بلند کر کے بلندیوں کے مقام تک لے جانے والے، ربنا وبعث فیہم، ان کے اندر معبوس فرما۔ توجہ ہے؟ سن دے کوئی نہیں پہ میرے بعد بڑے بڑے ثنا خان آئے بیٹھے نو نانی نے سن سو نہیں، میری تو تھکاوٹ ہی نہیں لتھی، موڑ میں شرافت صاحب نو سدنا۔ دوستان محترم، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، ان کے اندر رسول معبوس فرما۔ کون دعا مانگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور بندے کتنے ہیں مکہ میں؟ 3، ایک ابراہیم، ایک اسماعیل، ایک سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، 3 آدمی کھڑے ہیں۔ ابراہیم خود بھی پیغمبر، اسماعیل بھی پیغمبر، اور دعا پیغمبر کیا مانگتا ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، ان کے اندر رسول معبوس فرما۔ تو دوستان محترم، پیغمبر کا دیکھنا اور ہوتا ہے، عام انسان کا دیکھنا اور ہوتا ہے۔ ابراہیم کی نگاہیں کیا دیکھ رہی تھیں کہ یہ شہر مکہ آباد ہوگا،
اس میں اسماعیل کی شادی ہوگی، اس کے 12 بیٹے ہوں گے، ان 12 بیٹوں کی نسلیں بڑھیں گی، ان کے قوم اور قبیلے بنیں گے، ان قبیلوں میں ایک قبیلہ قریش ہوگا، اس قریش کے گھر میں ایک بیٹا ہاشم ہوگا، ہاشم کے بیٹوں میں ایک عبد المطلب ہوگا، عبد المطلب کے 12 بیٹے ہوں گے، ان 12 بیٹوں میں ایک عبداللہ ہوگا، اس عبداللہ کے گھر محمد پیدا ہوگا۔ اسی لیے تو کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، زمانے سمٹ گئے، صدیاں سمٹ گئی، فاصلے سمٹ گئے، پیغمبر نے وہ دیکھا جو آپ اور میں نہیں دیکھ سکتے۔ مکے کی آبادی کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں نے، وہ فاصلہ جو سبحان صدیوں اللہ۔ کے بعد طے ہوا وہ نگاہ پیغمبر میں چند لمحوں میں سمٹ گیا۔ اگلی گل کریں، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے۔ اے سورت نازل ہوئی نا اقرا پڑھیے، ان آکھیا حضور نو تو پڑھنا ہی کوئی نہ آئی اندر۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ایو جہا پڑھیا لکھیا پیغمبر گل جیڑا انہاں دے اتے تیری آیتاں تلاوت کرے۔ واہ واہ واہ، علمی نکتہ جی، کیا بات ہے، نہ ایک ایک انشاءاللہ ذمہ دار۔ قرآن تو ادعا دے نہیں جاؤنا بہت اچھا، چونکہ منہاج القرآن نال تعلق ہے، تو قرآن کے منہاج پہ ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں تے جڑا ان پڑھ بندہ ہو دے کو قرآن رکھو آج پڑھ سکدا ہے؟ حالانکہ علم، ٹیکنالوجی، سائنس ہر شے ترقی کر گئی ہے، پتہ چلا نبی آ کے نہیں پڑھدا، پڑھے ہوئے آمدہ ہے، سکھدا نہیں، سکھ کے آمدہ ہے، سکھا کے بھیجیا جاندہ ہے۔ تو اڈی زبان ہی چرچ کر دیا تاکہ گل پلے پہ جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ایسا پڑھا لکھا ہو جو ان کو کتاب کی تعلیم دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو دانائی سکھائے۔ اور اس سے پہلے ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم، ان کو پاکیزہ کرے۔ اے دن نبی بھول ویندا ہے تے جڑا بھول جاوے او دے کول تک خطا دا امکان ہے، تے قرآن آدھا پیا وا یزکیہم، آپاں وضو کریں نہیں نا، مثلا شرافت صاحب وضو کریں، بابا احمد دین وضو کرے، تے اے بٹھل وچ پانی کٹھا کر کے مینوں آکھے نعیم صاحب تو صحیح اسے پانی نال وضو کر لو، میرا وضو ہو ویسے نہیں، کیوں؟ وہ پانی پاک ہے لیکن مستعمل ہے، او دے نال میں اس قابل نہیں ہوندا کہ نماز پڑھ لیں۔ تو سن دے ہی کہیں نہیں پہ دنگی سناون والی گل۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پاک وہ کرے گا جو خود پاک ہوگا۔ آپ پاک نہ ہوئے دویاں نو پاک کر سکدا؟ پانی پاک ہوئے تا پاکی حاصل ہو سی نا، تے جے پانی نہ پاک ہوئے تے پاک ٹائم نہیں دے رہے ان کا یہ بولنا، چونکہ ہم کبھی کبھی ملتے ہیں ایسے پروگراموں میں تو میں ان کے اشارے، کنائے، عادات، خصائل اور ان کا طرز جو ہے وہ جانتا ہوں۔ تو زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور دعا یہ ہے، تو فعل ہوشیار پوری کا مجھے شعر یاد آ گیا، آپ فرماتے ہیں کہ آمنہ دے لالنا، آمنہ دے لالنا، کملی دا سایہ مورے کملی پہ ڈالنا، میں کملی کو جیاں، ہاں سن جاؤ نا خواجہ غلام فرید، ہاں کملی کو جی، تو طفیل ہوشیار پوری نے وہ منظر فرمایا، آمنہ دے لالنا، آمنہ دے لالنا،
کملی دا سایہ مورے کملی پہ ڈالنا کہ اپنی کملی کا سایہ مجھ کملی پہ ڈال دے تے جن دیتے اے کملی دا سایہ پائے گیا. کیا بات. آخری گل قربان. احد دا میدان حضور تشریف لایا. میرے آقا فرمایا ممبر لایا ہو میں کچھ بیان کرنا ہے. انہوں نے آخیا یا رسول اللہ مدینہ اتھو دور ہے, ممبر تا مسجد نبوی شریف ہے تھے. تو فرمایا ان کام کرو پلان کٹھے کر کے نا, پلان تو سمجھ دے ہو نا, ہن رواج مک گئے پلان والے, پلان لا کے ہیٹھ اتے رکھو تے سٹیج بنا لو. میرے آقا سٹیج پر آئے اور شہدائے احد کی فضیلت کو بیان کیا. سمجھو کہ شہدائے احد کا عرس تھا, کھانا بھی بنایا گیا, حضور نے ان کے مناقب کو بیان کیا. بیان کرتے کرتے میرے آقا فرماتے ہیں ہل انا اخبرک من مالک الجنہ. اے جماعت صحابہ تو انو دسا نہ چاہ جنت دا مالک کون ہے؟ کیا جاننا چاہتے ہو؟ ہل انا اخبرک من مالک الجنہ, کیا تمہیں بتا نہ دوں جنت کا مالک کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا نام یا رسول اللہ. ہاں اے اللہ کے حبیب فرما دیجئے. فرمایا نحنو, ہم ابنائے عبد المطلب, ہم عبد المطلب کے بیٹے حمزہ و آنا و علی مالک الجنہ. حمزہ میں اور علی جنت کے مالک ہیں. حمزہ میں اور علی. اے ہن تہاڈا علاقہ جاگیرداراں دا زمینداراں دا ہی نہیں. شرافت صاحب جتھوں آئے بیٹھے نے انہاں نوں بڑا اچھی طرح پتہ ہے جنہ دی یہ رعایا ہے. انہاں دے خلاف بول کے تے ویکھو, بول سکدے ہاں تے جے بولو تے اگلے ساد لئی سن ایدے آ. تیری جرت کیویں ہوئی؟ شرافت نال بھانڈے چاہ تے اتھوں نکل. تیری تھار ساڈے علاقے چ اصل ہے تانوں نہ اتھوں پھد کے سناونا پوندا ہے. علی نال بغض رکھیں تو مڑا کے جنتی, نبی نو اپنے ورگا سمجھیں تو موڑا کے جنتی. حمزہ دے مقام دا انکار کریں تو موڑا کے جنت مل سی. تیری بول لے تیری علی تو وہ ہے. میرے آقا نے فرمایا من ابغض علیا فہو منافقن, جڑا علی نال بغض رکھے وہ منافق. جتنی ورزی ہو لا الہ الا اللہ آکھ لے, کلمہ اتھو تلے لاندا ہی نہیں. فرمایا من احب علیا فہو احبنی ومن احبنی فہو احب اللہ. جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ محمد سے محبت کرتا ہے فاحب اللہ, وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغض علیا فہو ابغضنی, جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ محمد سے بغض رکھتا ہے. ومن ابغضنی فہو ابغض اللہ. تو مجھے کہنے دیجئے کہ علی کا بغض رب سے بغض ہے, علی کی محبت رب سے محبت ہے. علی کی محبت, علی نال پیار او کرسی جنوں رب نال پیار ہے, تے علی نال جہدا بغض ہے او رب نال پیار کر سکدا بھاویں جتنے مرضی بسترے چاہ کے ٹردا پھردا رہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بات وہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اور میسج آج دی تقریر دا اے ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تھے.
اقبال دا بڑا سادہ جہا شعر ہے. ہاں جی. غالب نے تے حد کر دی اور اقبال فرمایا میرا سارا کلام غالب لے لے اے ایک شعر مینوں دے چا تو میں سمجھتا سودا گھاٹے دا نہیں. غالب کیا آکھیا؟ غالب ثنائے خواجہ بس یزداں گزاشتے. غالب ثنائے خواجہ با یزداں گزاشتیں قاں آ ذات پاک را مرتبہ دونے محمد است. اس آکھیا محمد دی تعریف رب تے چھوڑ دے دعا کوئی نہیں جانتا. ہاں چپ کر میرے علی تھے جا نہیں جو. تو دوستان محترم دعا ہے کہ مولا کریم حضور کی محبت عطا فرمائے, حضور کے خاندان کی محبت عطا فرمائے, آمین. حضور کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے. اور آخر میں بانیان محفل میرے بزرگ بیٹھے, اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے, ان کو صحت والی زندگی دے. میرے دائیں بائیں یہ بزرگ ٹھنڈی چھاؤں ہوتے ہیں, سایہ ہوتے ہیں. ایک میرے کھبے منے ایک میرے سجے منے, دوویں میرے بزرگ بیٹھے ہیں. میرے بزرگاں دے بزرگ ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں دی عمراں چ, انہاں دے جان چ, انہاں دی مال چ برکتاں دے وے. رب کائنات میں اپنے گھر چ بیٹھ کے تقریر کریندا پیا, متا سمجھایا بھئی یہ باہروں پرانا ہے. میں مہمان بھی ہاں تے میزبان بھی ہاں, گھر والا بھی ہاں تے پرانا بھی ہاں. ٹھیک ہے. تو دوستان محترم دعا ہے کہ مولا کریم جہاں میرے بھائیوں نے, میرے ماموں, یہ ماموں بھی لگتے ہیں, عمر میں چھوٹے ہیں, بھائی بھی ہیں, خالد صاحب اور جاوید صاحب, اور خضر میرا انہیں برائے سا کلاس فیلو بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہوں برکتاں دے وے, اپنی رحمت نال نوازے. تے جیڑا جیڑا میرے آقا دی ثنا خانی کردا ہے اساں سارے نو قیامت والے دن ایک گروپ دی صورت لواء الحمد دے تلے علی دا ہاتھ پھد کے او راہ وکھائے جے دے کامیابیاں. وما علیہ الا البلاغ. ماشاءاللہ.